اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سخی سلطان باہو اور ایک غریب سید زادے کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس پنجاب کے ایک دور دراز علاقے سے ایک مفلوق الحال شخص آیا۔ اس شخص کی کئی بیٹیاں تھیں جو کہ شادی کے قابل ہو چکی تھیں۔ وہ مفلوق الحال شخص چونکہ خاندانی تھا، اس لیے اپنے خاندان کی عزت کی خاطر صاف ستھرا لباس پہنتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے علاقے کے لوگ اس کی مالی آسودگی سے واقف نہ تھے۔ اس کی ظاہری حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے خاندان کے کئی لوگوں کی طرف سے اس کی بیٹیوں کے رشتے آتے تھے، لیکن وہ اپنی مالی حالت کی وجہ سے اس قابل نہ تھا کہ ان کی شادی کا انتظام کر سکتا۔ ایک روز وہ تنگ آ کر کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضرت میرا تعلق سادات خاندان سے ہے اور میں نے بہت اچھا وقت گزارا ہے، لیکن اب سفید پوشی کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مالدار شخص ہوں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے میسر ہوتی ہے۔ میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں مگر بیٹیوں کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا۔ قرض خواہ ہر وقت دروازے پر کھڑے رہتے ہیں۔ اب آپ ہی میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل مجھے مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ وہ بزرگ اس کی بات سن کر کافی دیر تک مراقبے کی حالت میں رہے اور پھر سر اٹھا کر انتہائی معذرت بھرے لہجے میں ان سے کہا، تمہیں جو بیماری لاحق ہے اس کا علاج میرے پاس نہیں۔ اس نے مایوسانہ لہجے میں کہا، حضرت میں تو دعا کے لیے درخواست کر رہا ہوں۔ بزرگ نے صاف لہجے میں کہا، اب دعا ہی تمہاری دوا ہے اور میری دعا میں اتنی تاثیر نہیں کہ تمہارے سر اور گھر سے گردش وقت کو ٹال سکوں۔ بزرگ کا انکار سن کر اس شخص نے بہت ہی غمناک لہجے میں پوچھا، حضور میں نے تو آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا۔ بزرگ نے جواب دیا، وہ لوگوں کا حسن سلوک ہے اور میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، مگر یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی زمین مستجاب الدعات بندوں سے خالی نہیں ہو گئی۔ میں تمہیں ایک ایسے شخص کا بتا سکتا ہوں جس کی زبان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے بہت تاثیر رکھی ہے، اور وہ شخص دریائے چناب کے کنارے واقع ایک علاقہ شور کوٹ میں رہتا ہے۔ تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ یقیناً تمہاری مشکل کو آسان بنا دے گا۔ اس بات کو سن کر اس شخص کے چہرے پہ چھائی مایوسی کے بادل چھٹ گئے اور وہ ایک امید لیے شور کوٹ پہنچ گیا۔ اس وقت حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بہت معمولی لباس پہنے ہوئے تھے اور اپنی زمین میں ہل جوت رہے تھے۔ ایسی حالت سے عام دیکھنے والوں کو یہی معلوم ہوتا تھا کہ کوئی مفلوق الحال کسان اپنی روزی کے لیے ہل جوت رہا ہے۔ جب اس شخص کی نظر آپ پر پڑی تو اس کے دل میں یہی خیال آیا کہ یہ تو کوئی خود اتنا پریشان حال شخص ہے کہ میرا سفر تو رائے گا گیا، یہ میری کیا مدد کرے گا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے واپسی کے لیے اپنے قدم موڑے۔ ابھی وہ شخص ایک بھی قدم نہ واپس پلٹا تھا کہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی آواز سنائی، اے محترم سید، اتنا طویل سفر بھی اختیار کیا اور موسم کی سختیاں بھی برداشت کی، پھر بھی ہم سے ملاقات کیے بغیر واپس جا رہا ہے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا اور فوراً ہی اپنے گھوڑے کی پشت سے نیچے اترا اور بڑی عقیدت سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا اور اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بڑے غور کے ساتھ اس شخص کی درخواست سنی اور پھر انتہائی میٹھے اور دلکش انداز میں فرمایا، جناب سید تم میرا ایک کام کرو، میں تمہارا کام کر دیتا ہوں، اس لیے کہ کام کا بدلہ کام ہے۔ اس شخص نے حیران ہو کر پوچھا، شیخ ایک سوالی آپ کے کیا کام آ سکتا ہے؟ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایک ضروری کام سے فارغ ہو کر ابھی آتا ہوں، جب تک تم میرا حل چلاؤ، بس مجھے یہی آپ سے کام ہے۔ اتنا فرماتے ہی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ایک جانب تشریف لے گئے۔ وہ سید زادہ اس سوچ کے ساتھ حل چلانے لگا کہ حضرت اس قدر کشف کے مالک ہیں، میرا کام ضرور کر دیں گے اور میں یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹوں گا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت سلطان باہو جب تشریف لائے تو ان کے سامنے
مٹی کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ آپ نے اپنے سامنے پڑے ہوئے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور زمین پر دے مارا۔ آپ کے اس عمل کی اس سید زادے کو بہت حیرانگی ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھیں اس وقت چندھیا سی گئیں جب اس نے دیکھا کہ ساری مٹی سونے کی ہو چکی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس سید زادے کو کہا، اے سید زادے، اپنی ضرورت کے مطابق سونا اٹھا لو۔ اس شخص نے اپنی جھولی سونے سے بھر لی اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگا، جن لوگوں کی نگاہ کیمیا اثر ہے وہ ایک ہی نظر میں مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں، اور یہ ذات ربانی کا فیض ہے جو کسی قوم پر منحصر نہیں، خواہ وہ پھر کوئی سید ہو یا پھر کوئی جٹ۔ ناظرین اکرام، یہ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی شان۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔